سخاوت کا دل چھو لینے والا واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص مکشام سے سفر کر کے مدینہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، آپ مسلمانوں کے امیر بھی ہیں اور مالدار بھی، میری مدد فرمائیں، میرے اوپر قرضہ ہے۔ حضرت ابو بکر صد اسے اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا مگر اندر صرف ایک سادہ سی چارپائی اور پھٹی ہوئی چٹائیاں تھیں۔ آپ نے مجھے بٹھایا اور فرمایا، یار، ایک عجیب بات بتاؤں، 3 دن سے میں نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، کھجوروں پر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور بولا، پھر میں کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عثمان غن کے پاس جاؤ، تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا، بس اتنا کہنا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کے نوکر میں سے ہوں، دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ دودھ اور شہد ایک ساتھ نہ پیا کریں، خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ شخص دل میں سوچنے لگا، یہاں تو سادگی ہے، پھر میرا کام کیسے بنے گا؟ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان باہر تشریف لائے، مسکرا کر سلام کیا اور فرمایا، معاف کرنا، بچوں کو سمجھا رہا تھا۔ پھر آپ نے مہمان کو گھر بٹھایا اور کھانے میں دودھ اور شہد، کھجور کا حلوہ سب پیش کیا گیا۔ وہ شخص حیران رہ گیا۔ کھانے کے بعد آپ نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کیا، میں مقروض ہوں، مجھے کچھ رقم اور مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان نے فوراً ایک غلام کو بلایا اور ایک اونٹ پر سامان لاد کر فرمایا، اس پر تیرے لیے کپڑے، کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھ دی گئی ہے۔ یہ تحفہ ہے، واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص رو پڑا اور کہنے لگا، میں تو صرف 3000 کا محتاج تھا، اپنے سب کچھ دے دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے مال دیا ہے کہ میں محمد کے غلاموں کی خدمت کروں، عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ جب وہ واپس جانے لگا تو حضرت عثمان نے فرمایا، اور ہاں، شکریہ ابو بکر صد کا ادا کرنا جس نے تمہیں یہ راستہ دکھایا۔ وہ شخص حیران رہ گیا کہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ابو بکر کی طرف سے آیا۔ یہ ہے سخاوت، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے سروتن صحابہ کی روشن مثال۔ شان ہے ان خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔